کہ ان کے لوگوں کے مر جانے کے بعد، لوگوں کے مر جانے کے بعد، سورہ مومنون میں ہے، ان کے اور دنیا کے بیچ میں کیا ہے؟ برزخ ہے، یعنی کہ ایک آڑ ہے دنیا کے اور جو مر جاتی ہیں میت، یعنی کہ جو روحیں ہوتی ہیں ان کے درمیان ایک برزخ ہے، یعنی کہ آڑ ہیں، وہ دنیا میں دوبارہ نہیں آ سکتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ روز محشر میں سب سے پہلے مجھے اٹھایا جائے گا۔ تو جب انسان کا اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا جائے گا، تو وہ شب برات نہیں، وہ روز محشر ہے، قیامت کی دن کی بات ہو رہی ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ ٹھیک ہے، میری بات سمجھ میں آ گئی؟ اور قرآن میں سورہ مومنون میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ روحیں اور دنیا کے درمیان میں ایک برزخ یعنی کہ ایک آڑ قائم ہے، وہ دوبارہ دنیا میں نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بات یہاں پہ ختم ہو گئی، اس لیے کہ جو روحوں کے لیے، جو میتوں کے لیے حلوے مانڈے پکائے جاتے ہیں، یہ بالکل بدعت ہے، شرک ہے، کفر ہے، یہ مشرکانہ کافرانہ یہ جہالت ہے جو لوگوں میں پتہ نہیں کب سے چلی آ رہی ہے۔ کسی ایک نے شروع کی، اللہ اکبر، پھر اس کے بعد سے جو چلی آ رہی ہے لگاتار، یہ نہ جانے کب تک جائے گی اور کہاں تک جائے گی۔ جب تک ہم اور آپ اس کو مل کر نہیں روکیں گے تو یہ مجھے نہیں پتا یہ کہاں تک جائے گی۔ شرک اور بدعت، بدعت تو ایسی چیز ہے کہ کیا نام ہے اپنا، بدعت جو بدعتی ہوں گے نا، وہ حوض کوثر پہ ان کو گھسیٹ کے فرشتے لے کر جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں روکیں گے کہ فرشتوں یہ میری امت ہی ہے، ان کو چھوڑ دو، ان کو مت لے کے جاؤ، ان کو کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو فرشتے کہیں گے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی امت کا، آپ کی امتی ہے جو بدعت کرتا تھا، آپ کے رخصت ہونے کے بعد دنیا سے یہ ایسے کام کرتا تھا، دنیا میں دین میں نئی نئی چیزیں پیدا کرتا تھا اور یہ بدعت کرتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اس کو لے کر چلے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو بدعتی کا یہ حال ہوگا کہ اسے گھسیٹ کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اب دوسری بدعت تو یہ ہے کہ اس رات میں قبرستان کو بھی سجایا جائے اور سب جھنڈ کے جھنڈ مل کے جو ہے نا قبرستان جا رہے ہیں فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ اللہ اکبر۔ یہ دین میں کہیں ثابت نہیں ہے کہ صحابہ کرام کبھی گئے ہوں، تابعین کبھی گئے ہوں، کبھی اکابرین گئے ہوں، کبھی ائمہ گئے ہوں، امام گئے ہوں، کوئی نہیں گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی اندھیرے میں رات میں ایک بار گئے تھے قبرستان 15 شعبان کو، اور وہ بھی اکیلے گئے تھے، وہ بھی ایک مرتبہ گئے تھے۔ اس کے بعد اپنی پوری زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 15 شعبان کو کبھی بھی قبرستان نہیں گئے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر سنتوں کو اپنانا ہے تو ان سنت کو اپناؤ نا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ کی ہے، مسلسل لگاتار کرتے ہوئے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو یہ، اور اگر جانا بھی ہے تو آپ اکیلے میں تنہائی میں جاؤ، جھنڈ کے جھنڈ اور تیار ہو کے سب کے سب نکل رہے ہو، لائٹیں لگا رہے ہو، سجا رہے ہو۔ اللہ اکبر، یہ بدعت ہے، ایسا نہ کرو۔ اور تیسری بات تو یہ ہو گئی، 2-3 ایسی چیزیں ہیں جو پٹاخے، مجھے یاد آیا میں اپنی والدہ سے ذکر کر رہی تھی کہ شب برات کے معاملے کے بارے میں، تو ان کو میں نے بتایا، امی ہی مجھے بتا رہی تھی کہ شب برات میں جو یہ پٹاخے اور یہ پھلجڑیاں جلائی جاتی ہیں، یہ سب سے بڑی بدعت، یہ تو کفر، یہ تو مشرکین کی ادا ہے جو آج کل کے نوجوان اور بچے اور مسلمان نسل جو ہے نا اپنا رہی ہے۔ پوچھے کیوں؟ کیونکہ جب مسلمان عبادت کیا کرتے تھے تو مشرکین کیا کرتے تھے، ان کی عبادت میں خلل پیدا کرنے کے لیے اس طرح کی چل بازیاں کرتے تھے، باہر کچھ پٹاخے جلاتے تھے، اس طرح سے بم دھماکے چھوٹے چھوٹے کرتے تھے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی عبادت میں، نماز میں کیا ہو، خلل پیدا ہو۔ تو یہ جو پھلجڑیاں جلانا اور پٹاخے اور یہ سب جو کام کرتے تھے نا، یہ مشرکین کرتے تھے، وہ بھی مسلمان کے خلاف کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر یہ عالم ہے کہ شب برات کو جو نام دے دیا ہے 15 شعبان کو، اس رات میں پٹاخے جلائے جا رہے ہیں، جو لوگ عبادت کر رہے ہیں، جو بزرگ سو رہے ہیں، جن کے لیے ہم پر لازم ہے کہ ہم ان کی کیا کریں، آرام کا خیال رکھیں، نہیں، لیکن ہم کیا کریں، پھلجڑی جلا رہے ہیں، پٹاخے جلا رہے ہیں، انار بم بھی جلا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بدعت کی تو حد ہو گئی ہے، کہاں بدعت جا رہی ہے اور صحیح ہے۔ کس نے یہ شوشہ چھوڑا ہے شب برات کا، نعوذ باللہ من ذالک، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ دیکھو قرآن میں سورہ بقرہ میں آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو بتاتی ہوں تاکہ کوئی شک، کوئی شک و شبہ نہ رہے کسی قسم کا۔ یہ دیکھیں، شہر رمضان، یہ آپ سورت دیکھیں گے، اب یہ سورت دیکھیں گے شہر رمضان کی، اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے،
قرآن پاک میں کہ 185 آیت نمبر کیا ہے؟ 185 ہے، میں نے آپ کو پہلے دکھا دی، یہ دیکھیں آیت نمبر ہے 185، آیت نمبر 185 ہے قرآن پاک میں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر، اللہ اکبر، پتہ نہیں کیا ہو رہا آج تو مجھے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، میں آپ کو ترجمہ کر کے بتاتی ہوں کہ مہینہ رمضان کا ہے جس میں نازل ہوا ہے قرآن ہدایت کے واسطے. یہ وہ شہر ہے، یہ وہ شہر ہے، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ رمضان ہے کہ جس میں ہم نے قرآن کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے. اتنے صاف لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے اس رمضان کے مہینے میں قرآن کو نازل کیا ہے فرق کرنے کے لیے. کیا فرق پیدا کرنے کے لیے؟ حق اور باطل کے درمیان فرق پیدا کرنے کے لیے ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے. کس میں؟ رمضان کے مہینے میں. اب رمضان کے مہینے میں تو قرآن نازل ہو گیا، یہ قرآن پاک میں بالکل صاف ستھری لفظوں میں بتا دیا، کسی نامعقول انسان کے دماغ میں بھی گھس جائے کہ قرآن کب نازل ہوا تھا. شب برات کا ذکر آیا آپ پہ؟ بالکل نہیں آیا، اس میں ذکر آیا ہے رمضان کا. ٹھیک ہے، اب آپ آ جاؤ سورۃ القدر میں. اللہ تعالیٰ ارشاد کیا فرماتے ہیں؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. چلو رمضان میں نازل ہو گیا، اب رمضان کی کون سی رات میں نازل ہوا؟ یہ بھی قرآن سے ثابت ہے. قرآن پاک خود فرما رہا ہے. اور قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن اللہ کہتا ہے، قرآن کی بولی اللہ کی بولی ہے. تو اللہ کیا فرماتے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاتی ہوں، کیونکہ ہم لوگ ہیں عربی زبان کے تو ہے نہیں، ہمیں تو اردو زبان سمجھ میں آتی ہے، تو میں اردو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک قرآن کو ہم نے شب قدر میں اتارا. کس میں اتارا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا. اور شوق بڑھانے کے لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ شب قدر کیا ہے؟ کہ اور آگے جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ خود آگے جواب بتاتے ہیں کہ شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ کیا ہے؟ بہتر ہے. شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے. اور وہ شب قدر ایسی ہے کہ اس رات میں فرشتے اور روح القدوس اترتے ہیں، اور اس رات میں فرشتے اور روح اپنے پروردگار کے حکم سے ہر امر خیر کو زمین کی طرف اتارتے ہیں. دیکھو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ تنزل الملائکۃ والروح، کہ اس رات میں فرشتے اور روح اترتے. روح کے کیا معنی؟ دیکھو حضرت جبریل علیہ السلام کا دوسرا نام ہے روح الامین. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو ذکر ہو رہا ہے روح کے بارے میں وہ ہے حضرت جبریل علیہ السلام کے بارے میں. اب اس رات میں فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام کو اتارا جاتا ہے ایک بہت بڑے فیصلے کے لیے. ہر امر، ہر فیصلہ فرشتوں کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ اس وقت دے دیتے ہیں کہ اس رات میں جب فرشتے اور روح اترتے ہیں نا تو ہر چیز کا فیصلہ لکھتے ہیں، ہر چیز کا، ہر کام کا، تقدیر کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے، اعمال نامے کا فیصلہ اس رات میں ہوتا ہے. تو وہ رات کون سی ہے؟ وہ شب قدر کی رات ہے. وہ بہت مقدر رات ہے، بہت مقدس رات ہے. اور وہ جو شب ہے اسی صفت اور برکت کے ساتھ طلوع فجر تک رہتی ہے. کب تک رہتی ہے؟ مغرب کے بعد سے جو شروع ہوتی ہے شب قدر وہ فجر تک رہتی ہے، طلوع فجر تک قائم رہتی ہے. تو اتنے بڑے اسنا میں، اتنی بڑی رات میں، اتنے بڑے وقفے میں، اتنی بڑی رات میں جو فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتے اور روح الامین یعنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ اللہ تعالیٰ سونپتے ہیں کہ اس رات لوگوں کے، انسانوں کے، سب کے کیا کیے جائیں؟ فیصلے کیے جائیں. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ تو اس میں جو ہے شب قدر کا ذکر ہے، رمضان کا ذکر ہے، قرآن کے اترنے کا، لیکن یہاں پہ کہیں بھی شب برات کا ذکر تو نہیں ہے. اب آئیے آپ کو میں ایک اور قرآن سے ایک اور آیت سے میں آپ کو آشنا کرواؤں. یقیناً آپ لوگوں نے پڑھی ہوگی سورہ دخان کی آیت ہے کہ سورہ دخان سورت ہے، اس کی آیت ہے کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلنا
انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین. حامیم، قسم ہے اس کتاب واضح کی کہ ہم نے اس کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ایک برکت والی رات یعنی شب قدر میں اتارا ہے. ہم آگاہ کرنے والے تھے اس رات میں ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی پیشی سے، اللہ تعالیٰ کی پیش کردہ حکم سے جو فرشتے جو لکھیں گے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے لکھیں گے. روح الامین اور فرشتے تو لکھیں گے لیکن اللہ تعالیٰ کی پیشی کے بعد لکھیں گے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو وہ لکھیں گے نا، اللہ تعالیٰ نے پیش کر دیا ہے اس کے بعد ہی تو فرشتے لکھیں گے. تو یہ کون ہے اور یہ کب ہوگا؟ یہ لیلۃ القدر کی رات ہوگا، شب برات میں نہیں ہوگا. یہاں پہ شب برات یعنی کہ شعبان کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے. شعبان کا کہیں ذکر آیا؟ میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت بتا دی، میں نے آپ کو سورہ قدر کی آیت کا بتا دی. اب میں نے آپ کو سورہ دخان کی آیت کے بارے میں بتا رہی ہوں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم باوجہ نعمت کے جو آپ کے رب کی طرف سے ہوتی ہے آپ کو پیغمبر بنانے والے تھے. بے شک وہ بڑا سننے والا، بڑا جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ ہی فرما رہے ہیں کہ ہم ہی ہیں جو ہم نے آپ کو پیغمبر بنا کے بھیجا. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں، اس صورت میں شب قدر کے بارے میں پھر سے ذکر فرمایا کہ یہ ایسی مبارک رات ہے. کیسی رات ہے؟ مبارک رات ہے کہ اس رات میں ہم ہر حکمت والا معاملہ کیا کرتے ہیں؟ پیش کرتے ہیں. ہر حکمت والا معاملہ ہماری پیشی سے حکم ہو کر طے کیا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ جو تقدیر کے فیصلے ہیں، اعمال نامے کے فیصلے ہیں، یہ کب وہ فیصلے ہوگا؟ یہ لیلۃ المبارکہ میں ہوگا، لیلۃ القدر میں ہوگا. لیلۃ المبارکہ لیلۃ القدر کو کہتے ہیں، شب برات کو نہیں کہتے ہیں. اور یہ شب قدر کب آتی ہے؟ شب قدر آتی ہے رمضان المبارک میں آتی ہے. تو قرآن نازل اللہ تعالیٰ نے کیا رمضان میں، یہ میں نے آپ کو سورہ بقرہ سے بتا دیا. پھر لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ رمضان میں آتی ہے، میں نے آپ کو سورہ قدر کے بارے میں بتا دیا. اب یہ لیلۃ المبارکہ میں یعنی کہ لیلۃ القدر میں کیا کیا جاتا ہے؟ بہت اہم اور بہت حکمت والے فیصلے کیے جاتے ہیں. یہ میں نے آپ کو سورہ دخان سے بتا دیا. اس کے بعد میرا نہیں خیال کہ کسی کا کوئی اشکال ہوگا کہ شب برات جو ہے وہ اس میں جو نا قرآن نازل کیا جائے. قرآن نازل ہوا تو اس میں فیصلے کیے جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں پر کہیں بھی شعبان کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، شب برات کا ذکر نہیں کیا گیا ہے. دیکھو قرآن کی حکمت، قرآن کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے. قرآن کی دلیل سب سے بڑی دلیل ہے، اس سے بڑی اور کوئی دلیل پیش ہو ہی نہیں سکتی. تو آپ زیادہ بنی اسرائیل بننے کی کوشش نہ کریں اور یہ سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، سوال پہ سوال، اس چیز میں گھسنا، اس چیز میں گھسنا، بدعت پہ بدعت، بدعت پہ. دیکھو جو شخص بدعت کرتا ہے نا اس کے بعد اس کو اس بدعت سے نکلنا بڑا مشکل ہو جاتا، بہت دشوار ہو جاتا ہے اس بدعت سے نکلنا، کیونکہ اس کے عقل میں جو ہے نا وہی پرانی جو بچپن سے کرتا ہوا آ رہا ہے نا وہی کرتا رہے گا، کیونکہ اس کو اسی میں مزہ اور سکون آتا ہے، کیونکہ اس کو اسی میں کیا آتی ہے؟ لذت آتی ہے. دیکھو عبادت کا اس رات میں نصف شعبان میں کوئی خاص عبادت کا اور روزے رکھنے کا کہیں قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے. تو آپ نہ ہی شب برات میں جو ہے آپ مردوں کے لیے آپ قبرستان جائیں گے، نہ ہی آپ اچھے کپڑے پہنیں گے بدعت کریں گے، نہ ہی آپ گھروں کو سجائیں گے، نہ ہی آپ جو ہے روزہ رکھیں گے اس نیت سے کہ اس رات میں تقدیر کے فیصلے ہوں گے، اور نہ ہی آپ اس کو بڑی رات سمجھیں گے، نہ ہی آپ اس کو عبادت والی رات سمجھیں گے کہ اس رات پہ تقدیر کے فیصلے ہوں گے یا قرآن نازل ہوا تھا. نعوذ باللہ من ذالک. قرآن تو صرف ایک ہی وقت نازل ہوا تھا، رمضان میں نازل ہوا تھا. اور رمضان میں کب نازل ہوا تھا؟ شب قدر میں نازل ہوا تھا. اس کے علاوہ کہیں قرآن نازل نہیں ہوا. قرآن ایک ہی ہے اور ایک ہی تھا اور ایک ہی رہے گا ہمیشہ. اس کے علاوہ قرآن شعبان میں، نصف شعبان میں یا 15 شعبان میں نازل نہیں ہوا ہے. تو خدارا میں منت کرتی ہوں کہ اس بدعت سے بچیے، اس جہالت سے بچیے، اس کفرانی حرکت سے بچیے،